علیکم، ویلکم بیک ٹو ڈائریکٹ امپیکٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ نکاح ڈرامے کی ایپیسوڈ 48 آج آن ایئر ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ انوشی بہت خوش ہے اس بات پہ کہ جو رائنا کی ناجائز باتوں کے جواب میں فاروق نے سختی سے ایکشن لیا۔ تو پھر امائمہ اس کو کہتی ہے کہ وہ ایسے ہی ہیں، سافٹ ہارٹڈ سے اور گڈ نیچرڈ پرسن۔ تو بہرحال انوشا کو خوشی ہوتی ہے۔ پھر فاروق صاحب جب اپنی بیوی کا حال پوچھتے ہیں فون کر کے تو انوشا بھی بہت خوش ہوتی ہے اس بات پہ، اور امائمہ بھی خوش ہوتی ہے کہ اتنے کیئرنگ ہے فاروق صاحب۔ ابھی جو امائمہ کہہ رہی تھی اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ حارث بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیونکہ اس کی بیوی جو دوسری دفعہ جب اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا، اس لڑکی نے بھی نکاح کا حق اپنے پاس رکھا اور ان لوگوں کو خبر تک ہونے نہ دی اور ڈیورس پیپرز بھیج دیے۔ اس چیز کو لے کے وہ بہت اپسیٹ ہے۔ یہاں پہ انوشا اور ہمدان بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اچھی ہیلدی ٹاک ہو رہی ہوتی ہے، اور انوشا اپنے دل کا سارا غبار جو کہ حارث کے بارے میں تھا نکالتی ہے، اپنا دل ہلکا کرتی ہے اس کے سامنے، اور دا گریٹ رائنا جو ہے وہ دیکھ لیتی ہیں اور بس اب مینیپولیشن کریں گی فاروق صاحب کے سامنے۔ اور حارث کی ماں کو اس کی بہن ڈانٹتی ہے کہ تمہیں کبھی انسان کی پہچان نہیں ہوگی، سچ بھی ہے۔ اور یہاں پہ خیر سے رائنا جب دیکھتی ہے فاروق اور اس کی بیوی کو باہر سے انجوائے کر کے واپس آتے ہوئے، دکھی ہو جاتی ہے۔ بس پھر اس کو موقع مل جاتا ہے حماد کے خلاف پوائزننگ کرنے کا، تو کہتی ہے کہ میں نے یسرا کو منانے کی کوشش کی ہے، اس کو تم صبح بات کر لینا اس سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی زندگی جو ہے وہ جیرا نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دفعہ پھر جھوٹ گھڑتی ہے کہ جی سارا دن یہ لوگ بیٹھے رومانٹک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بس پھر فاروق اس کی بہت عزت افزائی کرتا ہے اور اس کا پلان فلاپ ہو جاتا ہے۔ تبھی یہ چیز سن لیتا ہے ہمدان اور پھر کہتا ہے کہ رائنا آنٹی آپ کی چال آپ ہی پہ الٹاؤں گا، مزہ آئے گا۔ اور حارث جب گھر واپس آتا ہے تو کام والی بتاتی ہے کہ آپ کی والدہ نے کہا تھا آپ آئیں تو ملنے میں، کہتا ہے صبح مل لوں گا۔ وہ دکھی اپنی ماں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ آج کے ایپیسوڈ کی مزیدار بات یہ تھی کہ ہمدان سے جب فاروق صاحب پوچھتے ہیں آج کی روٹین کیا تھی، کیا کیا صبح سے، تو وہ جھوٹ موٹ بتاتا ہے جی کہ میں تو مووی دیکھنے گیا تھا، فرینڈ کے ساتھ لنچ پہ گیا تھا۔ فاروق صاحب کو سمجھ لگ جاتی ہے رائنا ایک دفعہ پھر مجھے اور میرے بچوں کو لڑوانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم دور ہو جائیں، یہ اس کی ایک چال ہے، اور بس خوشی خوشی اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں۔ اور ہمدان کو اب سمجھ لگ گئی ہے کہ کیسے چلنا ہے رائنا کے خلاف۔ نیکسٹ مارننگ جب انوشا ان دونوں میاں بیوی کے لیے جوس لاتی ہے تو سوچتے ہیں فاروق صاحب کہ بچی کتنی اچھی ہے اور ہماری کتنی خدمت کر رہی ہے، اور اس نے کتنا پازیٹیو لیا نئے بیبی کے آنے کو، اور میری بیٹی ہے ایک۔ اور تبھی ہمدان وہاں پہ آتا ہے اور انوشا سے ایسے ملتا ہے جیسے بہت دنوں سے نہیں ملا۔ فاروق صاحب کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو اس نے کل کہا وہ سچ تھا، اور وہ کہتی ہے آپ بیٹھیے میں آپ کے لیے بھی جوس لے کے آتی ہوں۔ اور یہاں پہ حارث جو ہے وہ اپنی ماں سے تھوڑا سا انوائڈ ہے، اور اس کی ماں تو ایسے بیہیو کری جیسے کسی چیز میں اس کو قصور ہی نہیں ہے، اور جب کہ وہ بیچارہ جو ہے اس کو پوری سمجھ ہے کہ اس کی ماں کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، لیکن ماں ہے، اس سے زیادہ وہ اور کیا کر سکتا ہے۔ ادھر انوشا جو ہے وہ اموں سے اجازت لیتی ہے کہ فرینڈ کی انگیجمنٹ پہ جانا ہے، اس کو اب اس اجازت دیں کیونکہ اس کا سارا سامان وغیرہ گھر پہ ہے۔ اموں کے روکنے پہ بھی وہ رکتی نہیں ہے اور چلی جاتی ہے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے۔ اور ادھر ندیم صاحب کا روز روز کہیں کسی کام سے جانا یسرا کو کھٹکنے لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کام شام تو تم کرتے نہیں ہو، تو اتنے امپورٹنٹ کام کرنے باہر کیا کرنے جاتے ہو؟ تو پھر ایک دفعہ پھر وہ اس کو سکھاتا ہے کہ تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ اور وہاں جا کے رہو، تمہاری غیر موجودگی میں وہ لوگ تمہارے گھر پہ قابض ہو جائیں گے، امائمہ اور انوشا تمہاری جائیداد اپنے نام لکھوا لیں گے۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، پھر اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور لیکن ایک کام اچھا کرتی ہے، کہتی ہے چلو مجھے شاپنگ کرا کے لاؤ، باہر ڈنر کریں گے اور گھومیں پھریں گے۔ تبھی رائنا کا فون آ جاتا ہے، روتا پیٹتا ہے اس کے پاس، میں کہاں سے اس کو روز روز شاپنگ کراؤں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تنگ آ گئی ہوں شاپنگ کرا کے، میرے پاس تو پیسے ختم ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں کیا کروں، تم نے بگاڑا ہوا، تم سنبھالو۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اب کیا کرے۔ اور یہاں پہ خیر سے انوشا میڈم آدھی رات کو جو فرینڈ کے شادی سے منگنی سے واپس آ رہی ہیں، راستے میں گاڑی بند ہو جاتی ہے، اور بس پھر ایک خوفناک سی گاڑی سے خوفناک سے گنڈے اترتے ہیں، اس کی گاڑی کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اور وہ ڈر رہی ہے، سہم رہی ہے، کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت برے لوگ لگ رہے ہیں۔
دیکھتے ہیں اب اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. آج کا ریویو یہیں تک تھا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کا ایپیسوڈ اور ہمارا ریویو آپ کو کیسا لگا. اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے. اگلے ریویو تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.